السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے جس پر ہم اس وقت گفتگو کرنا چاہیں گے، وہ ہے مصادر اسلام، یعنی اسلامی نالج، اسلامی معلومات لینے کے لیے کون سے ذرائع ہیں۔ کسی بھی مذہب کے بارے میں لوگوں کے ذریعے سے معلومات لینا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان غلطی بھی کر سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کوئی کلچر یا تہذیب کے ذریعے سے معلومات لینا چاہیں تو تہذیب اور کلچر ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک گاؤں کی تہذیب دوسرے گاؤں سے بدل سکتی ہے، ایک علاقے کا کلچر دوسرے علاقے میں جب آپ جائیں گے تو بدل جائے گا، تو اس لیے اس سے بھی ہم معلومات لیں گے تو وہ ادھوری اور ناقص ہوگی۔ پھر کلچر مذہب پر بیس نہیں کرتا، ہر جگہ کے کلچر مختلف ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا مکس کلچر ہو دوسرے مذاہب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تو اس سے بھی معلومات لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو معلومات ہم کہاں سے لیں گے؟ مصادر اسلام کیا ہیں، سورسز آف انفارمیشن کیا ہیں، یہ ہم بتانا چاہیں گے اس میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم سبجیکٹ ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے جس سے ہم اسلامی نالج سیکھ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ پہلا اور سب سے بنیادی ہمارا مصدر ہے انفارمیشن کا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث نمبر 2۔ اسلامی معلومات لینے کا دوسرا جو ذریعہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نمونہ اور ماڈل بنا کر بھیجے گئے۔ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا، سورہ احزاب آیت 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل، ماڈل، نمونہ کون ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے ماڈل تو نہیں تھے، تمام لوگوں کے لیے ماڈل ہیں۔ جب تمام لوگوں کے لیے ماڈل ہیں تو ہمارے لیے بھی ماڈل ہیں، اور ہم اگر دین سیکھنا چاہیں تو ہم کس کو اپنا نمونہ بنائیں، اسوہ کس کو بنائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن اور حدیث۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ فقہ اسلامی ہے۔ فقہ اسلامی اصل میں علیحدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر تو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلامی نالج کے لیے جو اصل سورسز ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن اور حدیث کی ایکسپلینیشن اور تشریح، اسی کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے نکلی ہوئی ہو۔ تو مگر یہ سبجیکٹس ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے تاکہ اس میں زیادہ انفارمیشن بھی ہو اور زیادہ سہولت بھی ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے۔ تو یہاں شروع میں ایک بات بتا دوں دلچسپی کے لیے، بعض لوگ قرآن مجید کا نام سنتے ہیں مگر دیکھنے کی ان کو توفیق شاید کم ہوئی ہو۔ ایک دیہات میں کہیں پر ایسا ہوا کہ عدالت میں گئے اور مسئلہ پیش آیا کہ قسم کھانا ہے، اور جج نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا مسلمان۔ تو آپ کی مقدس کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو کیا تم قرآن مجید کی قسم کھاؤ گے؟ وہ دیہاتی آدمی ڈر گیا، قرآن اٹھانا پتہ نہیں کتنی وزنی کتاب ہے، میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد جب کورٹ ختم ہوا تو کسی نے بتایا کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید تو یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ جب اس کو یہ بتایا گیا تو اس نے کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں 100 قرآن اٹھا لیتا سر پر۔ تو اس دیہاتی کے پاس قرآن مجید کا تصور کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب جو سر پر اٹھائے جتنا آپ اٹھا سکتے ہوں۔ مگر قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کی عظمت کیوں ہے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، وہ اسے نہیں معلوم۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی بات سنتے تو ہیں مگر انہیں خود موقع نہیں ملا کہ قرآن پڑھیں، یا انہوں نے خود دیکھا نہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو اب جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس وقت بھی لوگوں میں زیادہ تر کنفیوژن ہے۔ اس لیے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم ہے کیا چیز۔ اس کے اندر بنیادی طور پر جو بات بتائی گئی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین کیوں نازل ہوئی؟ وہ لوگ جو سیدھا اور سچا راستہ، پرہیزگاروں کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم ان کے لیے بک آف گائیڈنس، ہدایت نامہ ہے۔ اس ہدایت نامے کے ذریعے سے ہم تقوی کی زندگی اپنا سکتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی اپنا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ مقصد گویا یہاں بتایا گیا۔ اسی طرح سے آپ اگر قرآن تھوڑا سا پڑھتے جائیں، سورہ بقرہ آیت 185، اس میں قرآن کریم کے بارے میں اور زیادہ واضح کر کے بتایا گیا۔ نمبر 1 ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، 3 باتیں آیت 185 میں قرآن کے بارے میں بتائی گئیں۔ ہدی للناس، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت نامہ ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، یا مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں۔ الناس، مینکائنڈ، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کتاب یہ ہدایت نامے کے طور پر نازل کی گئی۔ اس کتاب سے تمام دنیا کے رہنے والے سبق حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، سب ایکولی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے لیے نازل کی گئی۔ دوسری بات اس میں بتائی گئی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یعنی اس میں کلیئر ایویڈنس ہیں، واضح نشانیاں، ایسی باتیں جن کو آدمی سن کر فوری پک اپ کر سکے، فوری سبق حاصل کر سکے۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ معلوم نہیں اللہ ایک ہیں یا دو ہیں، معلوم نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، معلوم نہیں آخرت آئے گی نہیں آئے گی، جنت ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر کوئی بھی شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر کسی کو بھی معلوم ہوگا کہ اللہ ایک ہے، شرک جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر ہر ایک کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا آخرت، پھر جنت اور دوزخ یہ لازمی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل سمپل، اسٹریٹ فارورڈ اور بہت آسان طریقے سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں۔ اور تیسری جو چیز اس میں بتائی گئی الفرقان، فرقان فرق کرنے والی چیز، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ سچ اور غلط، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں۔ کرائیٹیریا، کہ کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو نہیں بنایا۔ میں اگر بن جاؤں کرائیٹیریا، آپ بن جائیں معیار حق و باطل، بات غلط ہو جائے گی۔ کرائیٹیریا اللہ نے قرآن مجید کو بنایا، الفرقان، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید۔ میری بات آپ اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی اور مولانا، مولوی، اسکالر، شیخ کی بات آپ پسند آ گئی تو لے لیجئے، نہ پسند آئی تو چھوڑ دیجئے، مگر ہم سب کے لیے ضروری ہوگا الفرقان قرآن کی طرف دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اور وہ چیز اس کے اندر کیسے بتائی گئی ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو اس کو قبول کریں۔ اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں بتایا سورہ ابراہیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی۔ مقصد کیا ہے قرآن کا؟ اس میں بتایا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے تاریکیوں میں اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو روشنی آپ دکھائیں۔ اللہ کا راستہ یہ روشن راستہ ہے، صراط مستقیم یہ روشنی کا راستہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں روشن راستے پر چلوں جو بہت ہی برائٹ ہے، اجالا ہے، تو وہ قرآن مجید کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں گائیڈ کر، کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے روڈ میپ، یہ ہے A to Z، یہ ہے نیویگیٹر۔ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو جنت کا راستہ، یہ میپ ہے، اس کے ذریعے سے تم جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ قرآن کو پکڑ لو، سیدھے یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ رہنما ہے، راستہ بتانے والا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح کتاب کون سی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی
کون ہے جس کے ڈریس اچھے ہیں؟ نہیں. جس کی دولت زیادہ ہے، جس کا اکاؤنٹ یا بینک بیلنس بہت اچھا ہے؟ نہیں. بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک پہنچے وہ کہ کیا ہے قرآن کریم. اب مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے ماشاءاللہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات آپ کو بھی یاد ہوں گی. آپ بھی اس میں بتائیں گے کہ اسی موضوع اور اسی ٹاپک کے بارے میں قرآن میں اور کون کون سی آیات ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا پہلے آگے چلتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف مختلف قسم کے فتنے، شور شرابہ ہر طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود فتنہ بھی ہے، پروپیگنڈا بھی ہے. نیگیٹو پروپیگنڈا قرآن مجید اور مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں پایا جاتا ہے. اس کے باوجود اس وقت دی بیسٹ سیلر بک، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور فروخت ہونے والی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. یعنی پروپیگنڈا اپنی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے. دیکھیے کہ قرآن کریم سب سے بیسٹ سیلر بک، پروپیگنڈے کے باوجود مختلف لوگ چاہتے ہیں کہ پڑھیں قرآن کریم، آخر ہے کیا چیز، قرآن کہتا کیا ہے. تو قرآن کریم جو ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں نازل ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا. یعنی اللہ نے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری لی کہ اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہو سکتی. یہاں ہم تھوڑا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی گئی ہے. دیکھتے رہیے پروگرام. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس میں ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو دوسری پسند بھی کرے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب النکاح حدیث نمبر 3469. جو توحید کا کلمہ پڑھے روزانہ، جو خلوص سے ادا کرے نماز پنجگانہ، جو رمضان کا روزہ رکھے ماہانہ، جو خوف الہی سے زکوٰۃ دے سالانہ، اور جو شکر الہی میں ہو حج کے لیے روانہ. کیسے حاصل کریں گے مومنین دنیاوی عبادت کی بنیاد پر جنت میں مکان؟ ایمان کے بنیادی ارکان. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قرآن کریم یہ آخری کلام ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا. کہاں ہیں وہ قرآن میں؟ سورہ حجر آیت نمبر 9. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں گے. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے، کوئی اس کے اندر آگے پیچھے کمی بیشی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی گئی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم بتائیں گے تفصیل سے کہ قرآن کریم کس طرح سے محفوظ حالت میں ہے. آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. اس میں آیت تو بڑی بات ہے،
ایک لفظ کی آگے پیچھے کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تاکہ آپ کا یقین ہو کہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہی اللہ کا کلام ہے۔ کیسے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی؟ اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پہلی کتاب نہیں، آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ، مختلف چیزیں جس کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ کیا گیا۔ مگر زمانے کے بدلتے بدلتے وہ چیزیں اپنی اوریجنل جو حالت ہے اس سے بدل گئیں۔ اب کوئی تورات کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، یا وہی زبور ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، یا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس کی اوریجنل زبان کون سی تھی؟ اور اگر میں آج چاہوں کہ اوریجنل ٹیکسٹ پڑھوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ تورات جس زبان میں نازل ہوئی اسی زبان میں اس کو پڑھوں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تورات کے بارے میں کہ وہ آرامی زبان میں نازل ہوئی، لیکن وہ زبان اب ختم ہو گئی، یا اگر ہے بھی پرانی لائبریریوں میں کہیں آپ تلاش کریں، مگر تورات جو اس زبان میں نازل ہوئی اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ قدیم ترین جو نسخہ آپ کو مل سکتا ہے وہ یونانی زبان کا ہے، گریس، اور یونانی تہذیب پرانی تہذیب ہے، مگر جو ترجمہ کیا گیا اس ترجمے کے بارے میں آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ اوریجنل ترجمہ ہے؟ ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں اس میں ڈال سکتا ہے، کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے، یا اس کے اپنے خیالات بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اوریجنل سورس کے بغیر کیسے معلوم کریں گے اس میں کتنی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور کتنی ہیں جو بعد میں تبدیل ہوئی؟ اسی طرح سے تورات کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذاتی نگرانی میں، یعنی ان کی سپرویژن میں، تورات کو لکھانے کا انتظام نہیں کیا گیا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے اوریجنل کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جس کو آپ ٹیلی کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں تو وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ بہت بعد میں جب بخت نصر وغیرہ ان کی بہت لڑائیاں ہوئیں، اس کے اندر مختلف چیزیں تباہ و برباد ہوئیں، اور پھر مختلف ذخیرے جو خاص طور پر دینی اور مذہبی ذخیرے تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جا کر پھر لوگوں کو خیال آیا، اور عام طور پر مشہور ہے حضرت عزیر کے بارے میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تورات حفظ ہے اور میں اس کو لکھنے کی کوشش کروں گا۔ مگر اب اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم پیش آ رہا ہے، اور وہ ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ حضرت عزیر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ اب یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت عزیر جو کچھ لکھا رہے ہیں یا انہوں نے جو کچھ لکھایا اس میں کتنے پرسنٹ تورات ہے اور کتنے پرسنٹ غلطی ہے، کنفیوژن ہے، جان کر نہ بھی کی ہو لیکن غلطی کا امکان تو موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چیز بھی اس طرح باقی نہیں رہی، نتیجہ یہ کہ چینجنگ در چینجنگ کئی بار تبدیلیاں ہوئی، اور اوریجنل تورات کا اس وقت وجود نہیں ہے۔ یہ ہو گیا تورات کے بارے میں۔ اسی طرح زبور نمبر 2، زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ کوئی آپ میں سے بتا سکے گا؟ زبور کی زبان سے تک لوگ واقف نہیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا تعلیمات تھیں، اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس پر ایمان ہے ہمارا، مگر اب میں پڑھنا چاہوں تو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حمد و ثنا کا ایک مجموعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے بارے میں تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اوریجنل وہ چیز ختم ہو گئی، اور اسی کی بہت ساری چیزیں بائبل کے اندر ضم کر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس جو تیسری چیز باقی رہتی ہے وہ ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن جو موجودہ انجیل ہے ہمارے پاس، کیا اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل ہی کا نسخہ ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ بائبل جو ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ منزل من اللہ ہے۔ بائبل اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بائبل یہ مختلف آسمانی کتابوں کا ایک مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایکسپلینیشن والی بھی ہیں، کچھ فٹ نوٹ کی چیزیں بھی لے لی گئیں، کچھ لوگوں کی اوپینینز بھی لے لی گئیں۔ اس لیے اس کی صحیح اگر تعریف ہم کرنا چاہیں، جو انگریز عیسائی اور پادری جو وہ لوگ کہتے ہیں اس کے مطابق،
تو ہمارا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بائبل کی حیثیت سیرت کی کتاب کی ہے. اس کو منزل من اللہ کہنا یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے ابواب اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو تو بعد میں پیش آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آئے، تو وہ کیسے انجیل کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مختلف ترجمے اور اس کے بعد مختلف لوگوں کے خیالات کا مجموعہ، جو بعد میں بھی کچھ لوگ اپنے خیالات دیتے رہے، بعد میں بھی کچھ لوگ اپنی طرف سے مختلف چیزیں بناتے رہے، پیش کرتے رہے، وہ سب کو مکس کر کے وہ مجموعہ تیار کیا گیا. اس لیے موجودہ بائبل کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منزل من اللہ ہے. ہم نہیں، بلکہ جو عیسائی ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ منزل من اللہ ہے، بلکہ وہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ان تعلیمات کا یہ نچوڑ یا خلاصہ ہے. اب نچوڑ اور خلاصہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یا مکس اپ بھی ہو سکتا ہے. اگر مان لیجئے کہ اس میں 50% مکس اپ ہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ جو 50% حصہ ہے کون سا صحیح ہے اور اس میں کون سی باتیں غلط ہیں. اب یہاں ایک کوشچن پیدا ہوگا کہ جب یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں تو ان کی حفاظت اللہ نے کیوں نہیں فرمائی؟ جیسے قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ وہ آخری کتاب نہیں تھی. نہ تورات آخری کتاب تھی، نہ زبور آخری کتاب تھی، نہ انجیل آخری کتاب، نہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی، نہ داؤد علیہ السلام آخری نبی، نہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی. ان کے بعد بھی انبیاء کرام آتے رہے، اور پھر اس دور میں کوئی ایسا کمیونیکیشن کا وسیلہ ذرائع نہیں تھے کہ وہ ایک جگہ کی چیز آسانی کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مشیت تھی کہ جب تک ضرورت تھی اس وقت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ چیز تبدیل ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم یہ آخری کتاب کی شکل میں نازل ہوا. اب چونکہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے جو کچھ قرآن کریم میں نازل کیا گیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. یہاں تک تو پچھلی کتابوں کے بارے میں تھا. اب قرآن کریم کے نزول کو بھی آپ دیکھیں. قرآن کریم ایٹ ونس ایک دم نازل نہیں کر دیا گیا پورے کا پورا، بلکہ اس کے لیے کتنے سال لگے؟ تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا کمپلیشن کے لیے، مکمل ہونے کے لیے. تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت اور حالات کے مطابق یہ نازل ہوتا گیا. اس کا آغاز جو ہوا وہ عام طور پر جو بیان کیا جاتا